جو پیغمبر کے نام پہ کٹتا ہے اللہ کہتا ہے اسے مردہ، بل احیا، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں یہ شعور، تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو کیا فرمایا؟ فنبی اللہ حی، اللہ کے پیغمبر اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھا کرو، جمعے کی صبح ہو درود کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ تمہارے درود کے ذریعے مجھ پہ فرشتوں کا آنے کا ذریعہ بنے گا، اور مجھ پہ فرشتے کثرت سے آئیں گے۔ دو مسئلے حل ہوگی۔ پہلا مسئلہ، جب آپ درود پڑھتے ہو، جب آپ درود پڑھتے ہو، ابو داؤد کی روایت، جب آپ درود پڑھتے ہو پیغمبر اس چیز کا محتاج نہیں تیرا درود آ کے تجھ سے لے جائے۔ مسلمانوں، وہ ذات ہے جس کے لیے جبرائیل عرش سے اترتا ہے، وہ ذات ہے جس کے لیے فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ذات ہے جس کے لیے سلمان فارس سے آتا ہے، بلال حبشے سے آتا ہے۔ مسلمانوں، وہ میرا اور آپ کا درود لینے کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا تم جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھو، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا یہ درود مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور فرمایا جب جب تم کوئی لفظ کہتے ہو فرشتے میرے پاس ہو بہو لے کر آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ، آپ اپنے روزہ اطہر کے اندر آرام فرما ہے، اور پوری دنیا کا درود آپ کے روزہ اطہر پہ فرشتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں۔ دوسری بات میں سمجھاتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کہا باغ فدق کے بارے میں نبی کی حیات پہ ایک جملہ کہوں گا، پھر جمعے کی طرف آؤں گا، وقت بھی مختصر ہے۔ جن لوگوں نے کہا باغ فدق کے بارے میں، تمہیں پتا فدق کیا ہے؟ باغ فدق خیبر کے اندر ایک زمین تھی، حضور علیہ السلام اس زمین سے جب وہ قبضے میں آئی، اس زمین سے آپ اپنے اہل بیت یعنی اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کا خرچہ پورا کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو اس میں سے دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، اور حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کو فتح کا باغ نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے ناراض تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جھوٹ اور بہتان ہے، حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے ناراض نہیں تھی۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں کچھ بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی۔ اسی اثنا میں حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ راز ہے، کہنا مت کسی کو۔ حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ تیرے ابا نے تجھے کان میں وہ بات جو کہی تھی وہ بات کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا وہ راز تھی، اگر حضور دنیا میں تشریف فرما ہوتے راز میں لیک نہ کرتی، لیکن اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، میں وہ راز کی بات بتاؤں۔ کہا فاطمہ وہ کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دی عائشہ میرے پیغمبر نے جب مجھے میرے ابا نے جب مجھے بلایا اور کہا فاطمہ
اب میں ان قریب دنیا سے تشریف لے جاؤں گا. تو کہا فاطمہ رونے کی وجہ کیا؟ کہا جب میں نے یہ بات سنی اور میں رونے لگی. کہا فاطمہ اس کے بعد آپ مسکرائی کیوں؟ کہا حضور نے فرمایا فاطمہ ان تمام میں سے سب سے پہلے جو ملو گی وہ آپ ہی ہو. یعنی میرے جانے کے بعد فاطمہ سب سے پہلے میری ملاقات آپ سے ہوگی، کیونکہ میرے بعد جن پہ موت آئے گی فاطمہ وہ آپ ہی ہوں گی. تو فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے تشریف لینے کے بعد 6 مہینے دنیا میں رہی، 6 مہینے کے بعد چلی گئی. جس فاطمہ کو یہ پتا تھا کہ یہ دنیا مجھے چھوڑنی ہے، کیا وہ ابو بکر سے دنیا کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پیغمبر چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو پیغمبر چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے. آپ بولیں اس حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور آپ یا حضرت فاطمہ؟ حضرت فاطمہ. جب حضرت فاطمہ کو یہ حدیث پتا ہے کہ پیغمبر کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہے، تو کیا حضرت فاطمہ نے اس پہ عمل نہیں کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تیسری بات، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ مردوں کا ہوتا ہے زندوں کا. صدقہ مردہ دیتا ہے زندہ. کہو زندہ. جب نبی اپنی قبر میں زندہ ہے وراثت تقسیم نہیں ہوگی. وراثت مردوں کی تقسیم ہوتی ہے، زندوں کی. فنبی اللہ حی، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے تو وراثت زندوں کی تقسیم نہیں ہوتی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت فاطمہ نے مانگا ہی نہیں. ہاں مسلمان. تو فرمایا تیسری بات، فنبی اللہ حی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین المنبر و روضہ، میرے منبر اور میرے اس کوٹھری، میرے اس روضہ اطہر، میری اس رہنے کی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کہاں پہ ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں. آپ نے فرمایا جو یہ میرا منبر ہے اور منبر سے لے کر جو عائشہ کا حجرہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب بولو جنت میں مردے ہوتے ہیں یا زندے؟ جنت میں زندے ہوتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جو میری قبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو مسلمانوں جنت کیا؟ جنت حضور کے لیے بنی. جہاں حضور کا روضہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. فنبی اللہ حی، اللہ کے پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہے. جب پیغمبر قبر میں زندہ ہے تو فرمایا جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھا کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ. فرمایا اس کے ذریعے میرے پاس فرشتے کثرت سے آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم